اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. آن ود ارشد بھٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کینیڈا کے فیڈرل الیکشن 20 ستمبر کو ہونے والے ہیں اور اگلے ہمارے تقریباً سارے ہی پروگرام الیکشن کینیڈا کے حوالے سے ہوں گے. 3 پارٹیز بنیادی طور پر اس میں جو میجر پارٹیز ہیں، لبرل پارٹی، کنزرویٹو پارٹی اور NDP اس میں حصہ لے رہے ہیں. اس وقت لبرل کی حکومت ہے لیکن یہ منورٹی حکومت ہے. ان کا خیال ہے کہ وہ میجورٹی حکومت حاصل کر لیں گے. کنزرویٹو کے نئے لیڈر ہیں ایرن اور NDP کے جگمیت سنگھ جو ہیں وہ شروع میں اس الیکشن کی مخالفت کرتے رہے ہیں، لیکن جب الیکشن کال ہو جائیں، کیونکہ روایت یہی ہے جو منورٹی گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں 1.5-2 سال کے بعد الیکشن ہو ہی جایا کرتے ہیں. آج ہمارے 3 مہمان ہیں، ان سے ہم گفتگو اس حوالے سے کریں گے. جو پولز آ رہے ہیں وہ لبرل کو کچھ برتری دکھا رہے ہیں جس طرح سے ان کا خیال بھی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس صورتحال میں اگر وہ میجورٹی گورنمنٹ نہیں لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. اسدین صاحب ارشد موجود ہیں اور اسد صاحب کنزرویٹو. آج ہم ڈفرینٹ، جو ویسے تو ان کے اپنے اپنے پروفیشنز ہیں لیکن پارٹیز کے ساتھ ان کی افیلیشنز ہیں، تو اسی لیے اسی طرح سے ان کو ہم ریپرزینٹ کریں گے. اسدین صاحب اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، کنزرویٹو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اسد بھائی السلام علیکم اینڈ ویلکم ان آن ایئر ود ارشد بھٹی. وعلیکم السلام، تھینک یو فار انوائٹنگ می. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اور ایک مفتی صاحب لبرل سے، پرانے لبرل کے جو ہیں وہ حامی ہیں اور اس حوالے سے ان کی جو ہے کنٹریبیوشن بھی ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھٹی صاحب، بہت نوازش آپ کی آج اس بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا. اور سلمان بھائی اور اسد بھائی السلام علیکم. بہت شکریہ. سلمان صاحب آپ NDP سے منسلک ہیں، ووکل ہیں، آواز اپنی اٹھاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. آپ کو بھی السلام علیکم سلمان بھائی. جی وعلیکم السلام ارشد بھائی، بہت بہت شکریہ مجھے یہ اپرچونٹی دینے کے کہ میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور بڑی خوشی ہوئی. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. اچھا، ایڈوانٹیج جو ہے ظاہر ہے جو اسٹوڈیوز میں ہوتے ہیں ان کو ایڈوانٹیج زیادہ ہوتا ہے، ہمارا آئی کانٹیکٹ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے شروع جو ہے ہم پھر اسد بھائی سے کر لیں گے. کیا الیکشن کے لیے صحیح وقت ہے اسد بھائی؟ بالکل صحیح وقت نہیں ہے. یہ 4th ویو ہے. لوگ کافی پریشان ہیں، بزنسز پریشان ہیں. لوگ سمر کینیڈا میں بہت شارٹ رہتا سمر، لوگوں کو بچوں کے اسکول کو واپس کرنے کی فکر ہے اور کافی دوسرے مسائل ہے اس وقت. اور کوئی کینیڈینز ایسا کوئی خوش نہیں ہے کہ یہ اس وقت پہ الیکشن کال کیا جا رہا. صحیح. اچھا مفتی صاحب، خیال یہی تھا اور کافی عرصے سے ہم انتظار کر رہے تھے اور گورنمنٹ بھی شاید اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ صورتحال تھوڑی سی بہتر ہو جائے، لوگ ویکسینیشن ان کی مکمل کافی حد تک ہو جائے تو پھر وہ اعلان کر دیں. تو کیا آپ سے بھی سوال میرا یہ ہوا کہ یہ درست وقت ہے الیکشن کے لیے؟ اور لبرل کو نظر بھی آ رہا ہے ان کے کام خاصے ہیں پینڈیمک کے حوالے سے، تو صحیح فیصلہ ہے ان کا یہ؟ جی سب سے پہلے السلام علیکم سب کو. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو موقع اس وقت ہے، آپ کو پتا ہے جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بات کی کہ جو ایک مائنورٹی گورنمنٹ جو ہے وہ 1.5-2 سال کے عرصے میں دوبارہ چینج لے آتی ہے. تو الٹیمیٹلی دیکھیں جو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ان کو فل مینڈیٹ کے ساتھ وہ کام کو اپنا فوکس کر سکیں. کیا کہ وہ جو پالیسی بناتے ہیں تو ان کے لیے فوکس نہیں ہو پاتا ہر وقت، وہ مرہون محنت ہوتے ہیں اپنی دوسری جو ہے ان کے ساتھ سپورٹ کے ساتھ، تو وہ کھل کے آپ کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے اگر جہاں بھی موقع ملے اس کو موقع ہو تو اس کو یوز کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ لبرل نے تھوڑا وقت لیا، بلکہ کیونکہ ہم بہت پہلے سے سن رہے تھے کہ الیکشن ہونے والا ہے، لیکن لبرل نے ٹائم لیا کہ یہ حالات کچھ صحیح ہو جائیں، پینڈیمک زیادہ وہ جو ہے کنٹرول میں آ جائے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے تقریباً ہماری 64% تو ہمارے اس سے اوپر جو ہیں وہ فل ویکسینیٹ لوگ ہو چکے ہیں اور 82% سے اوپر جو ہے ایٹ لیسٹ ایک ڈوز لگ چکی ہے. تو اس میں اوور آل جو ہے ہمارا ذرا وہ خطرہ کی جو ایک پیریڈ تھا وہ نکل گیا ہے. تو میرا خیال ہے ایک سینس یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک نارملسی کی طرف جانا چاہیے. تو آئیڈیل تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ بہت بالکل حالات بالکل 100% ہے، لیکن یہ کہتے ہیں اتنا بیڈ ہے اب سے. ٹھیک ہے. اچھا سلمان صاحب، NDP اس کے حق میں نہیں تھی. پہلے جگمیت سنگھ نے ان کو جب یہ بات ہو رہی تھی، ریومرز آ رہے تھے کہ الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن جو ہے اناؤنس نہ کریں. اس کی کیا وجوہات؟ یہ پینڈیمک تھیں یا ابھی تیاری نہیں ہے پوری NDP کی؟ دیکھیں ارشد بھائی، یہ جو NDP کا
پوائنٹ آف ویو ہے تھا الیکشن کال ہونے سے پہلے بالکل کلیئر تھا کہ یہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو گو ان الیکشنز بیکاز وی آر اسٹل ان پینڈیمک. فورتھ ویو جو ہے وہ اگر ہم سمجھیں کہ 2 ہفتے میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا وی آر آلریڈی انٹو اٹ. دوسری چیز یہ الیکشن جس ٹائم پہ کال کیے گئے ایک انٹرنیشنل کرائسس جو ہے جو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بھی بن رہا ہے افغانستان میں وہ بھی اپنی پیک پہ ہے. تو یہ اور ان سب باتوں کو irrespective of party affiliation اگر ہم numbers دیکھیں 75% of Canadians did not want an election at this time. So میں clear cut اس میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی self centered اور if I may use the word selfish approach ہے کہ آپ نے بہت ساری حقیقتوں کو مد نظر رکھے بغیر الیکشن کال کی ہے. صحیح. اچھا خیر یہ anyhow جی یہ 75% کی خیر فگر ہم نے کہیں نہیں دیکھی کہ کینیڈین جو ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں. اور پلس انٹرنیشنل میرے خیال میں افغانستان کا مسئلہ تو پچھلے 20 سال سے ہے اور وہ سچویشن تو وہاں سے ہمیشہ ہی ایسی رہی ہے, تو وہ ہمارے ریجن کا وہ معاملہ بھی نہیں ہے, بلکہ شاید اس پہ کرٹیسزم ہو سکتا ہے پرائم منسٹر سے کہ پھر وہ مزید لوگ وہاں سے آ جائیں گے تو لوگ اس کو کس حوالے سے دیکھیں گے. لیکن یہ بات بہرحال پینڈیمک کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے بالکل ٹھیک نہیں ہیں اور یہ پلی میں خیال دونوں پارٹیز لیتی ہیں. اچھا اسد بھائی, کنزرویٹو کے نئے لیڈر ہیں اور ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, تو کیا توقعات مطلب جو کنزرویٹو کی توقعات ہیں اس پہ پورے اتر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ از اے ویری گڈ لیڈر جو اچھی طرح سے کمانڈ کر سکتے ہیں کنزرویٹو کو؟ ایرن اوٹول وہ ڈسپلن لیڈر تو ہے, ان کا بیک گراؤنڈ آرمی میں ہے, لانگ ٹائم کنزرویٹو ایم پی رہے ہیں وہ, ہی از ناٹ انوالوڈ ان اینی اسکینڈلز, وہ کوائٹ اسٹریٹ فارورڈ ان کی ایم پی شپ چلائے ہیں. اچھا بائی بیک گراؤنڈ ہی از آلسو لائر. اچھا اور ان کے کیمپین کے جو فائنانس ملٹری میں بھی رہے ہیں, ہاں ملٹری میں بھی تھے, ملٹری سروس ہے, سو ڈسپلن ہے, اینڈ ٹریڈیشنل کنزرویٹو میں سے ہے جس میں بیلنس بجٹ, اسکینڈل, زیرو اسکینڈلز. آپ کو پتا ہے ملٹری میں تو اسکینڈلز کا نہیں ہے, جو اس وقت لبرلز کا مسئلہ ہے اسکینڈلز ہے, اسپینڈ کر رہے ہیں لیفٹ رائٹ سینٹر, کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا. اینڈ یو نو آئی تھنک ان دیٹ سینس ایرن اوٹول there were other candidates who could have been more charismatic than Aaron, but maybe Canadians might respond and give a very straightforward, simple person a chance because they're not very happy with the timing of this election. ایک چیز اچھی کینیڈا کی, یہاں وہ گو کے نامینیشن کرتی ہیں پارٹیز امیدواروں کی, لیکن لیڈرز کا جو طریقہ ہے الیکشن کا انتخاب وہ بڑا زبردست ہے, اور اس میں جو لوگوں کے ووٹ یا جو آپ کے اپنے ممبران ہوتے ہیں پارٹی کے وہ ووٹ دیں تو اس طرح جیتتا ہے, تو پورے پروسیس سے ایک بندہ سامنے آتا ہے. اور لوگ اب جو ہے ایرن اوٹول کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کیا ہے پالیسیز وغیرہ, اور کنزرویٹوز کا زیادہ ایمفیسس ان کی پلیٹ فارم پہ رہیں گا اینڈ پرفارمنس پہ رہیں گا. صحیح, وہ پرسنالٹی سے دور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. مفتی صاحب ابھی جو پولز آئے ہیں, سی بی سی کے پول میں لبرل 33.7% ہے, کنزرویٹو 30.5 ہے, این ڈی پی 19.6 ہے. نینوز پول میں لبرل 32.5% ہے, کنزرویٹو 31.4%, آج کی بات میں کر رہا ہوں, اور این ڈی پی 20.8% ہے. اب اگر فرض کریں الیکشن کے بعد بھی میجورٹی نہیں ملتی لبرل کو, تو اس کے بعد پھر کیا سینیریو بنے گا؟ موسٹ لائکلی تو میں یہ اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں میں ذرا سے ایک بات یہاں رکھ دوں. اسد بھائی نے بھی بات کی کہ ایرن اوٹول صاحب پہ کوئی اسکینڈل نہیں ہے, بلکہ ود ان پی سی پارٹی جو ہے ان کا اپنا اسکینڈل بہت ہوا تھا. بہت دور کی بات نہیں, کچھ سے پہلے کی بات ہے کہ اپنے جو ان کے لوگ ہیں, جولائی میں بات ہو رہی ہے کہ یہ ایرن اوٹول صاحب جو ہے وہ ان کا تھا کہ انہوں نے اپنے ود ان پارٹی اپنے چیف آف اسٹاف کے ہیلپ کے ذریعے اپنے پسند کے نامینیشن وغیرہ اپوائنٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے. تو ان کا ود ان پارٹی اسکینڈل چل رہا ہے آلریڈی, اور ویسے بھی ان کے ساتھ اور دوسرے بھی کچھ ایشوز ہیں جو اسلام فوبز بھی ان کے کافی قریب میں ہیں ان کے اراؤنڈ سراؤنڈنگ میں, تو یہ ایک الگ ایشو ہے. تو جسٹ فار دا ریکارڈ تو یہ ہے بتائیے کہ دیکھیں کوشش تو الیکشن میں پوری ہر پارٹی اپنا پورا زور لگاتی ہے, تو رزلٹ تو ظاہر ہے کہ اسی وقت جو جس دن پول ہوتا ہے اس دن نظر آتا ہے. تو پول بعض دفعہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے, اور بہت برے ہوتے ہیں تو بھی رزلٹ کچھ اور آ جاتا ہے.
تو میرے خیال اٹ آل ڈیپینڈس آن دی پارٹیز ایفرٹس اینڈ دیئر گراؤنڈ ورک گراس روٹ کہ اس لیول پہ کتنا کام ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں جو ابھی تک صورتحال نظر آتی ہے پولز بھی اچھے ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کینڈیڈیٹس بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں آلریڈی, تو میرا خیال ہے کہ وی کین ایکسپیکٹ گڈ ریزلٹس انشاءاللہ. چلیں آپ اس کا جواب جب دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا. جو انہوں نے بات کی میں چلا جاتا ہوں سلمان بھائی کے پاس. اچھا سلمان صاحب, جگمیت سنگھ کی پرسنالٹی بھی بڑی زبردست ہے, بہت جو ہے ان کی اپروول بھی بہتر ہوئی ہے اور لوگ ان کو پسند بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک پرابلم اس کا پہلے بھی ذکر ہوا بہت سارا کہ این ڈی پی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ٹل اینڈ جو ہے وہ نہیں ان کی سلیکشن ہو پاتی, اور ابھی بھی میرے خیال میں کچھ جگہوں پہ ابھی بھی شاید نامینیشنز ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اسپیشلی کہ پارٹی تو پوری نیشنل پارٹی ہے, بڑی اچھی سیٹیں ایک دم 100+ سیٹیں تھیں ان کی, تو اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ کیونکہ ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے اگر ہم ماضی کی نسبت دیکھیں تو. ارشد بھائی بہت اچھا کویشچن. دیکھیں میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ این ڈی پی جو ہے وہ ایک ویژن ہے. یہ جس طرح کی دوسری دونوں پارٹیز ہیں جن کو بہت زیادہ کارپوریٹ بیکنگ اور فنڈنگ ہوتی ہے, این ڈی پی کے پاس یہ بڑے چیلنجز ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی جو گراؤنڈ روٹ جو سپورٹ ہے اس سے چھوٹی چھوٹی ڈونیشنز ہیں $5, $10, $15 وہ لے کے چلنا پڑتا ہے, اور everybody can understand کہ there would be challenges because of funding shortage. تو اس کی وجہ سے شاید یہ تھوڑا ایڈمنسٹریٹولی ہم باقی دونوں پارٹیز کے مقابلے میں ویک ہیں, لیکن ادروائز جہاں تک میں نے پہلے کہا ایک سوچ کی بات ہے, ایک ویژن کی بات ہے. آپ نے خود بھی فرمایا کہ این ڈی پی کے نمبرز ریفلیکٹ کر رہے ہیں, سرچ کر رہے ہیں, اور اگر آپ ینگسٹر سے پوچھیں, ہارڈ ورکنگ کینیڈین سے پوچھیں, تو بہت سارے لوگ آپ کو این ڈی پی کی طرف آتے ہوئے نظر آئیں گے, این ڈی پی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, این ڈی پی کے لیے ووٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جبکہ دوسری پارٹیز جو ہیں لبرلز, ہم سب جانتے ہیں کہ $1,000 ڈنر پہ وہ سیلفیز اپنی ڈونیشن ان کی ہوتی رہی. پچھلے دنوں ڈگ فورڈ, which is obviously I'm not talking about مطلب we are talking about federal elections, federal politics, لیکن just to give you an example کہ $1,500 کا ڈنر انہوں نے اپنے انویٹیز سے لیا تاکہ ڈونیشن پی سی پارٹی کو. تو اس طرح اگر آپ این ڈی پی کو دیکھیں, آپ ہسٹری دیکھ لیں, ابھی دیکھ لیں, آپ کو کہیں کوئی یہ $1,000-1,500 ڈنرز نہیں نظر آئیں گے. یہ جتنی ان کی جو پیسے ان کو ملیں گے وہ سارے ایک چاہت سے, ایک ان لوگوں سے جو پروگریسو پالیٹکس پہ یقین کرتے ہیں. تو اس کا جواب میں یہی دے سکتا ہوں, لیکن پیوستہ شجر سے ہر پارٹی کا سلمان صاحب, یہ تو ہر پارٹی میں ہوتا ہے, فنڈ ریزر ہوتا ہے اور لوگ دیتے ہیں. ظاہر ہے جو پارٹی کو پسند کرتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ دیتے ہیں. $500 کی بھی آپ چاہے سیلفی کہیں یا کچھ بھی کہیں, لیکن بہرحال یہ سلسلہ چلتا ہے. اور این ڈی پی کو بھی کر لینا چاہیے, کوئی برائی نہیں ہے. این ڈی پی میں بھی کوئی اگر لوگ ان کو پسند کرتے ہیں تو وہ ضرور دیں گے ان کو فنڈ ریزنگ. اس حوالے سے دیکھیں میں ایک جو آپ کا پہلا کویشچن تھا اس کی طرف پھر واپس آؤں گا کہ یہ الیکشن جو ہے اٹس ناٹ اباؤٹ کینیڈا, اٹس ناٹ اباؤٹ پیپل آف کینیڈا. کیونکہ اگر لبرلس کو کوئی لیجسلیشن کرنی تھی, کوئی ایسی چیز جو پینڈیمک میں لوگوں کے لیے ایک ہیلپ تھی, تو وہ تو این ڈی پی ان کی کر ہی رہی تھی. تو یہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ملک کو اس وقت, جبکہ ڈاکٹر ٹام نے کہہ دیا کہ 4th ویو سٹارٹ ہو چکی ہے, انہوں نے پش کیا. تو یہ جسٹ ٹو میک اے کمپیریزن کہ the way of doing politics in NDP is totally different than the way it is done in other two parties. And at the same time, جو مفتی صاحب نے ایک بات کی, اس میں بھی کنزرویٹو کی طرف یہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ یہ اسلاموفوبک ایٹیچیوڈ جو ہیں وہ ان کی طرف ہیں, اور وہ بہت لمحہ فکریہ ہے. ہم نے اپنی لنڈن فیملی کی جو ایک ماس مرڈر دیکھا, اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ کینیڈا اس وقت ایک کراس روڈ پہ کھڑا ہے. تو ہمیں چیلنجز ہیں, ہمیں سے مطلب کہ ایک کینیڈین جو سوسائٹی ہے اس کو چیلنجز ہیں. تو ہمیں کلیئرلی ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ کون سی پارٹیز جو ہیں وہ میرا مطلب اس قسم کے فیشسٹ بیہیویئر کو اس کو یا تو اس کو سپورٹ کرتی ہیں یا اس کے اگینسٹ جاتی ہیں. تو اس میں میرا خیال جو دونوں پارٹیز ہیں این ڈی پی اور لبرل جو ہیں وہ اچھا کام کر رہی ہیں. کنزرویٹوز ہیو اے لاٹ ٹو لرن. ٹھیک.
اچھا یہ اسد بھائی میں اس کی ایگزامپل بھی دے سکتا ہوں بل 21 ٹھیک چلے اگر آپ چاہیں تو. اچھا اب یہ ایک بڑا مسئلہ رہا پچھلی گورنمنٹ میں بھی یہ بات چلتی رہی, اسٹیفن ہارپر صاحب تھے اس حوالے سے, اور پھر بعد میں کلیریفیکیشن بھی بہت سی آتی رہی, اور کنزرویٹو اپنی بہت سی مثالیں دیتی ہے کہ پہلے پاکستانی مسلم جو ہیں وہ تھرو کنزرویٹو ہی آئے تھے, تو یہ کیوں یہ جو ایک اسٹگما بن گیا ہے یہ کیوں نہیں ہٹ رہا کنزرویٹو کی وجہ سے؟ نہیں, ایکچولی یہ اسٹگما کافی حد تک ہٹ گیا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ ان دا پاسٹ کنزرویٹوز کے جو پالیسیز تھے were viewed very negatively by the Muslim community including myself. اب الحمدللہ جیسا ہم وہ پارٹی کے اندر کام کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے لوگ نامینیٹ ہوئے ہیں, they're running across the slate. ابھی جو لنڈن میں انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں ایرن اوٹول called for a national referendum and in Ottawa all the three parties participated. So very positive response from Aaron O'Toole and conservatives against Islamophobia, history aside. اچھا, as far as مفتی صاحب was saying about scandals, ان کا ایگزامپل یہ ہے جیسا دبئی میں سنو ہو گئی, لبرل پارٹی تو ایک دن سنو ہو گئی. لبرل پارٹی از کمپلیٹلی فل آف اسکینڈلس. ان فیکٹ پیل ریجن میں 4-5 MPs ریزائن ہو کے بھاگ بھی گئے, انڈر گراؤنڈ ہو گئے. Countless MPs from Liberals have resigned. SNC Lavalin, We Charity, they're riddled with scandals. They have no accountability. کدھر ان لوگ پیسہ اسپینڈ کر رہے ہیں, لوگ جو ہے سرپ پہ ہے, دنیا میں گھوم رہے ہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. بہت بڑا میس کیے ہیں فائنینشلی, اور یہ جو ہے 4-5 نسل تک اس کا ڈیفیسٹ پے کرنا پڑے گا. ٹھیک, صحیح. اچھا اب ایک کوشچن میں تینوں سے ٹرن بائی ٹرن کروں گا. ابھی ایک چیز آج میں نمبرز دیکھ رہا, مطلب جو میں اپیل کو زیادہ کر لیتا ہوں کیونکہ ہمارے زیادہ لوگ یہاں سے جو ہیں, لیکن باقی بھی ہیں. اقرا خالد صاحب ہیں مساگا ایرن مل سے, شفقت علی صاحب برمپٹن سینٹر سے ہیں, سلمان زاہد سکاربرو سینٹر سے ہیں, سمیر زبیری صاحب مونٹریال سے ہیں, یاسر نقوی آٹوا سے ہیں, ملیحہ شاہد وڈبی سے ہیں, ندیم اکبر صاحب ملٹن سے ہیں, ارشد اوان صاحب ایجیکس سے ہیں, جو پاکستانی مجھے ابھی تک سامنے آئے ہیں. فضل شاہ صاحب بھی ہیں سکاربرو سے, ضیاء چودھری صاحب بھی سکاربرو سے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 پارٹیز اور, پیپلز پارٹی آف کینیڈا. اب اس کے آپ دیکھیں کہ میں آج چیک کر رہا تھا, ہر برمپٹن سینٹر میں ان کا جو ہے بالکل کینڈیڈیٹ ہے, برمپٹن نارتھ میں ان کا کینڈیڈیٹ ہے, مساگا سینٹر میں ان کا کینڈیڈیٹ ہے, برمپٹن ویسٹ میں ان کا کینڈیڈیٹ ہے, اور مساگا ایسٹ کوکسویلز میں ان کا کینڈیڈیٹ ہے, مساگا ایرن مل میں ان کا کینڈیڈیٹ ہے, مساگا مالٹن میں ان کا کینڈیڈیٹ ہے, اسٹیٹسویل میں ان کا کینڈیڈیٹ ہے, ڈفرن میں ان کا کینڈیڈیٹ ہے, اور اس طرح سے سینٹرس پارٹی ہے, ڈاکٹر اے کیو رانا صاحب ہمارے پاکستانی ہیں. تو یہ امپیکٹ پڑے گا. میں تینوں سے سوال ہے کہ کیا یہ پارٹیز ہے, مطلب چاہے کچھ بھی نہ ہو, ایون دو کچھ نہ کچھ تو بیک میں ہوگا نا, تو کیسے آپ کو لگتا ہے اسد بھائی اس کا امپیکٹ ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی پارٹی بنیں گی تو اس کو ووٹس ملیں گے, بے شک 10 ووٹ ملے, 20 ووٹ ملے, 50-100 ووٹ ملے. تو یہ اس کا یہی مثال ہے. اس کا زیادہ امپیکٹ نہیں ہو سکتا, مگر بعض جگہ جہاں ٹاس اپ ہے, جہاں بہت انٹینس ریس چل رہی, اس میں ووٹس 20, 25, 100, 300 امپیکٹ ہو سکتے. اب رہی بات سی پی سی کی, کنزرویٹو پروگریسو پارٹی آف برنیے, وہ تو آئی تھنک زیادہ تر رائٹ ونگ لوگ جائیں گے. یہ لوگ جو ہے کنزرویٹو مین اسٹریم پارٹی میں سے کٹ کے چلے گئے ہیں, تو جو رائٹ ونگ ایلیمنٹس تھے, اسلاموفوبک ایلیمنٹس ہے, یہ اس کے ساتھ چلے گئے ہیں. اب رہی بٹ آف کورس دا کنزرویٹو پارٹی از اے ورک ان پروگرس, یہ نہیں بول رہے ہم, لیکن الحمدللہ وی آر ورکنگ ہارڈ. ہمارے لوگ آپ جیسا مینشن کیے ہیں, کافی رائڈنگز میں ہماری ریپرزنٹیشن ہوئی ہے, اور ہم لوگ کنٹینیوسلی گرو کر رہے ہیں پارٹی کے اندر, اور اچھا مومنٹم ہے. صحیح. چلیں ابھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد اپنے لوگوں کے حوالے سے بھی. مفتی صاحب آپ کی کیا اس حوالے سے رائے ہے؟ سب سے پہلے میں اسد بھائی کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ یہ اسلاموفوبک ایشو جو ہے کنزرویٹو پارٹی میں موجود ہے, اور اس پہ کام ہو رہا ہے, اور الحمدللہ اچھی بات ہے, کام ہونا چاہیے اس کے اوپر, کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اصل میں, جو اسلاموفوبک کا جو کنزرویٹو کا جو ہسٹری رہی ہے نا. تو اس میں میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, جو ایک نیشنل پوسٹ میں آرٹیکل چھپا تھا, اور اس کی ہیڈنگ تھی Canada has an Islamophobia problem and conservatives are at the root of it. یہ ایک نہیں ہے, مطلب کتنے ہی اس میں آرٹیکلز میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں. ایک اور آرٹیکل تھا, اس میں ایک جو رائٹر تھا اس نے لکھا
کہ وہ کنزرویٹو ڈیفینیٹلی وہ ہیں، خود رائٹر بھی جو ہیں کہ نو ایرن اوٹول ڈزنٹ او مسلمز این اپالوجی. یہ ایک کنزرویٹو سپورٹر کی بات کر رہا ہوں، ان کا آرٹیکل آپ کے نیشنل پوسٹ میں چھپا تھا. تو اسی طرح سے جب یہ ہماری اسلام فوبیا پہ جو موشن آئی تھی، ہماری ایم پی اقرا خالد نے پیش کی تھی 2017 میں، تو اس میں کنزرویٹو نے اس کو بھرپور طریقے سے اس کو اپوز کیا تھا اور اس کو بالکل فیور میں نہیں تھے، جو M103 وہ تھی. تو اسی طرح سے یہ ابھی جو لندن کا واقعہ ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ انہوں نے ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کرتا ہوں، ایرن ٹول صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو تھوڑا چینج کیا اور اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلام فوبیا جو ہے نا وہ اس کو کنڈیم کیا انہوں نے. تو لیکن وہاں کے جو خود کے لوگ تھے اور آرٹیکلز بھی آئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اب اس کو کر تو رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا جو مطلب جو بیک گراؤنڈ پورا رہا ہے اور اس کے متعلق ان کے بڑے کنسرن تھے. تو بہرحال اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ کیا اس سے پی سی پارٹی جو دوسری ہے پیپل پارٹی آف کینیڈا اور دوسری پارٹی کا کوئی امپیکٹ ہو گیا؟ نہیں. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو بھی پتا ہوگا، جب پچھلے الیکشنز ہوئے تھے تو پیپل پارٹی آف کینیڈا نے، میگزین برنیئر نے ہر جگہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا، اور لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی ایک سیٹ بھی نہیں ملی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے 9 تاریخ کو، 9 سپٹمبر کو انگلش ڈیبیٹ، تو اس میں میگزین کو دعوت نہیں دی گئی کیونکہ ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہے. تو اسی طرح ہمارے قرآن صاحب بہت ہی پیارے مطلب پاکستانی بھائی ہیں ہمارے، ویری ریسپیکٹفل، ماشاء اللہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بٹ لیکن آبویسلی ان کی اس پولیٹیکل اس میں تو کوئی اسٹینڈنگ ابھی نہیں اس پارٹی کوئی بھی. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی بڑا اثر پڑے گا اس میں. کوئی جیسے وہ کہا کہ زیادہ تر جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹس تھے وہ زیادہ تر میگزین بننے کے ساتھ چلے گئے، تو ان کا کوئی تھوڑا بہت امپیکٹ اگر ہوتا ہے تو ہو، ادروائز آئی ڈونٹ سی اینی میجر ڈفرینس. ٹھیک، صحیح. چلیں سلمان صاحب، آپ کی کیا رائے؟ جی میں اتفاق کرتا ہوں مفتی صاحب سے اور اسد بھائی کے ساتھ کہ اب یہ فرنج ایلیمنٹس ہیں جس طرح پیپلز پارٹی آف کینیڈا، اور یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ انہوں نے ان کا کوئی ریزلٹس کے اوپر خاطر خواہ کسی جگہ بھی کوئی امپیکٹ ہوگا. تو یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں، بلکہ ایک طرح سے لٹمس ٹیسٹ ہو جائے گا. انہوں ایک کنزرویٹو کے لیے شاید بہتر ہو کہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں، جو اسلاموفوبس ہیں، وہ فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے، وچ آئی ڈاؤٹ اٹ، کیونکہ جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ ایرن اوٹول کی طرف سے ابھی بالکل کلیئر کٹ ہمیں ایک جو ویژن ہے وہ ابھی بھی نہیں نظر آتا. میں اس کی یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ یہ جو کیوبیک کا بل 21 تھا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان شارٹ یہی جسے کہتے ہیں اپنا یہ فیس کورنگ اور اس کے خلاف تھا سارا کچھ، اور اس میں انہوں نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی جہاں پہ کیوبیک گورنمنٹ کو کہا گیا ہو کہ وہ بل 21 کے اس کو چاپ آؤٹ کریں. تو ابھی آئی تھنک there's a lot of work to be done in conservative party. صحیح. بڑی صاحب ایک چیز میں تھوڑا سا ایڈ کروں، بڑی امپورٹنٹ ہے ذرا اسی سلسلے میں. جی جی اجازت ہے بڑی صاحب؟ جی جی جی. اس میں جو پی سی پارٹی کی جو ایک رننگ لیڈرشپ ریس میں جو رن کر رہی تھی کیتھ لیچ، وہ تو اتنا ایکسٹریم گئی ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ آن لائن پٹیشن شروع کر دی تھی M103 کے خلاف. تو دس از دا وے کہ ان کی لیڈرشپ میں لوگ ایسے موجود ہیں جو اس اسلاموفوبیا کو وہ کرتے ہیں اس میں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں بیسیکلی. اور اینی تھنگ دیٹ از وی آر ورکنگ ٹورڈس ٹو برنگ اپ پیس اینڈ ہارمونی اینڈ لو ان دا کمیونٹیز، دے آر گوئنگ اگینسٹ اٹ. تبھی تو ایرن اوٹول جیت گئے نا، ورنہ تو ظاہر فرق یہی اس نہیں، میں نے کہا ایلیمنٹ تو موجود ہے نا، آپ نے ان کو باہر تو نہیں کیا نا. صحیح، ٹھیک ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر میں اپنے پاکستانی کینڈیڈیٹ سے بات کر لیتا ہوں. اچھا، ابھی ایک بڑا اہم سوال ہو جاتا ہے، ہم سب پارٹی سے مطلب آپ کنزرویٹو کو سپورٹ کرتے ہیں، سلمان صاحب NDP کو کرتے ہیں، مفتی صاحب لبرل کو کرتے ہیں، لیکن اوورآل کیا کمیونٹی کے لیے ایک بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. ابھی بعض اوقات NDP جو ہے، اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ NDP کی کوشش یہ ہے
کہ جہاں پاکستانی کوئی لبرل کا یا کنزرویٹو کا امیدوار ہے تو وہاں وہ پاکستانی امیدوار کھڑا کرے. اسٹریٹجی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دیٹس فائن. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ مطلب کیا ہمیں ایز این پاکستانی کمیونٹی اسٹرانگ پاکستانی امیدوار کو سپورٹ کرنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو, یا پھر کیونکہ ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے اس حوالے سے, کیونکہ لوگ ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں, بات کرتے ہیں, دوستی ہے. اب جیسے ایک ندیم اکبر صاحب والا ایک آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک بڑا پاکستانی بہت زیادہ آبادی وہاں پہ موجود ہے, لبرل کی وہاں وہ سیٹ ہے, کافی پاپولر بھی ہیں. اوور آل یہ بھی میں تینوں سے میرا سوال ہوگا کہ اس موقع پہ کیا ڈیسائیڈ کریں کمیونٹی پہ؟ میری اوپینین تو یہ ہے کیونکہ ہم لوگ ابھی مائنورٹی ہے. بے شک میں کنزرویٹو پارٹی کو پسند کرتا ہوں کیونکہ کافی ان کے پالیسیز میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں. میں اکاؤنٹنٹ ہوں, بیلنس بجٹس یہ سب چیزیں میرے کو پسند ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی انٹرسٹ میں ہو. اچھا, رہی بات یہ اس پہ, تو میرا ریکمنڈیشن ہے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو ہماری کمیونٹی سے, پاکستانی ہو, مسلم ہو, جو بھی ہو, ایک کوئی رائڈنگ میں اسٹرانگ ہمارے کمیونٹی کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں تو کافی سارے رائڈنگز ہیں. دوسرے رائڈنگز میں آپ جا کے کنٹیسٹ کرو. اب جیسا ایرن ملز کی رائڈنگ ہے, اس میں اقرا خالد ہے. I have a lot of differences with Iqra. There's no doubt about it. And I'm not shy about it. But perhaps we have to see what other ridings our people can win in. Right? So for instance, right now in Milton mein jo hai, Nadeem is running. So I don't recommend anybody from our community, whether it be on NDP or Liberal, go and run against him. Let him try to contest and win this seat, because it'll at the end of the day be representative of our community in the Conservative Party. تو یہ تھوڑا ہم سوچ سمجھ کے حکمت سے کام کرنا پڑے گا. اس میں بعض دفعہ ہمارے پارٹی کے انٹرسٹ کمپرومائز بھی ہو سکتے, لیکن کیونکہ ہم لوگ مائنورٹی ہے, we obviously, I'm not speaking now as a conservative, we need representation everywhere. And you know, even ہمارے جو Prime Minister Trudeau, many times he said to the Muslim community directly that you should have representation and involvement in the Conservative Party. He even said this at the Canadian Muslim Vote Dinner. So یہ رہبری یہ حکمت سے تھوڑا کرنا پڑے گا. صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی 2-3 ایسے ممبران ہیں, مطلب جیسے ملیہ شاہد ہیں, وہ اچھی ان کی وہاں پہ پوزیشن ہے. اسی طرح سے ندیم اکبر کا کافی مقابلہ ہے, اور اسی طرح سے باقی بھی ہیں. تو مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے اپنی پارٹی کو سپورٹ تو کر رہے ہیں, ایز این کمیونٹی آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیے, سب سے بڑی بات جو نا, میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے انٹروڈیوس بھی کرایا, میں لبرل سے ڈائی ہارڈ لبرل شروع سے جب سے میں آیا ہوں, بلکہ میں شاید واحد پاکستانی ہوں جو کینیڈا میں آنے سے پہلے بھی لبرل تھا, کیونکہ میں کراچی یونیورسٹی میں ایک لبرل پارٹی تھی, اس کا میں جنرل سیکرٹری سے تھا اپنے فارم میں. تو بہرحال لیکن یہ کہ میں انکریج کرتا ہوں ہر ایک کو. اسد بھائی بیٹھے ہیں, یہ پی سی میں کام کر رہے ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ابھی اپنے لوگ جو ہیں وہ آگے جائیں. سلمان بھائی اپنے این ڈی پی میں کام کر رہے ہیں, اینڈ سو فورتھ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ جائیے, انوالو ہوں, آپ جا کے, آپ گھر نہ بیٹھیں, یہ نہ کہیں کہ گھر بیٹھے میرے کام جو ہے نا حل ہو جائیں گے. جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جا کے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, کوئی پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں, جس پارٹی میں جاتے ہیں آپ ضرور جائیے. جیسے آپ سے میرے خیال آپ سے بھی ذکر ہوا تھا کہ میں نے ایک تھوڑی ٹرم ایجاد کی, آپ سے شیئر کر لوں. وہ ہے 3 ingredients to be successful in the political process. اور اس کو میں نے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی بڑا ایبریویشن بنائی, جیسے آپ DVD آپ کو پتا ہے, سب کو ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں VVD, اور پہلا V جو ہے موسٹ کریٹیکل تھنگ, والنٹیئر. آپ جائیں, آپ والنٹیئر کریں, پارٹی میں بھی کریں اور جو چیریٹیبل آرگنائزیشن میں بھی کام کریں آپ. اب جو امپورٹنٹ ہے وہ اب ہونے جا رہا ہے, دیٹ از سیکنڈ V از فار ووٹ. اب جب ووٹنگ کا ٹائم آ گیا, جس پارٹی کو بھی کرنا ہے, میں لبرل کہوں گا لبرل سے کو کریں, لیکن آپ کو جس بھی کرنا ہے ضرور جائیں, اپنا ووٹ کاسٹ کریں آپ. اور تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, یہ جب جیسے سلمان بھائی نے بات کی کہ یہ پوری کیمپین جو ہے نا وہ پیسوں کے بغیر نہیں چلتی ہے. تو اینڈ یو شوڈ اوپن اپ یور ہارٹ اینڈ والٹ اینڈ ڈونیٹ. تو VVD, والنٹیئر, ووٹ اینڈ ڈونیٹ, یہ 3 چیزوں میں سے آپ ایک چیز بھی چھوڑ دیں گے تو بحیثیت ایک کمیونٹی یا انڈیویجول کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اس پورے پروسیس میں. تو وی ہیو ٹو ریئلی ورک ہارڈ آن دیز 3 areas all together انشاءاللہ. صحیح. سلمان صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے ہو سکتی ہے, ظاہر ہے میں تو اس طرح دیکھا کہ اپنی کمیونٹی, کیونکہ ابھی پہلے ہمارے 3 ممبر پارلیمنٹس ہیں, مطلب جس کو ہم پاکستانی نجات کہہ سکتے ہیں.
اقرا خالد صاحبہ، سلمان ظاہر صاحب اور سمیر زبیری صاحب. ابھی لگ رہا ہے ہمیں کہ موسٹ پروبیبلی 2 سے 3 انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی آنے کے چانسز ہیں. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کمیونٹی کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ شارٹ ٹرم نہیں ہونا چاہیے، وہ ایٹ لیسٹ میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہونا چاہیے. اور اگر ہم ایک ایویڈنس دیکھیں، ہسٹوریکل ایویڈنس بھی دیکھیں، جو ایک اور کمیونٹی ہے سردار کمیونٹی، انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے تینوں پارٹیز کے اندر اپنی ریپرزنٹیشن کو کھڑا کیا. تو اس سے اگر ویو کسی طرف بھی آتی ہے تو وہ ایک پرٹیکولر رائڈنگ جو ہوتی ہے جہاں پہ کمیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے وہ جو وننگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اسی کمیونٹی کا ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیں یہ اگر آپ رائڈنگ ٹو رائڈنگ اس بات کو لے کے چلیں تو یہ ڈسکشن کا پوائنٹ ہے. اب میں آپ کو کلیئر کٹ ریفرنس میں بتاتا ہوں کہ مسز ساگا ایرن ملز جو ایک ہماری کمیونٹی کی جو سیٹ ہے، اگر آپ ان آل آنیسٹی اس کو پرسنالٹی سے نکال دیں، وہ کون ہے، وہ اقرا خالد ہوں، سلمان ہو، کوئی بھی ایکس وائی زی ہو، اگر آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک کینیڈین پاکستانی ریپرزینٹیٹو ہو تو پھر آپ کنزرویٹو سے پوچھیں کہ انہوں نے وہاں پہ پاکستانی کینڈیڈیٹ کیوں نہیں لے کے آئے. یہ سب کو پتہ ہے. یہ چیز پرسنالٹی ورشپنگ سے زیادہ ہے. دس از ریئل سروس ٹو کمیونٹی کہ آپ وہاں پہ اپنا کمیونٹی کا بندہ لے کے آتے، اور ان کے پاس آپشن تھا بھی لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو یہ آپ اس کو ایک کلیکٹیو لیول پہ دیکھیں کہ کہاں سے کوتاہی ہے اور کون نہیں کرا. اچھا ایک دوسرا پوائنٹ وہ مفتی صاحب نے بالکل اس پہ روشنی ڈالی، میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کا ویژن ہے، بڑے وائز انسان ہے، کہ ہماری ریپرزنٹیشن ہر کمیونٹی میں کتنی ضروری ہے. آپ کو کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی پارٹی کے اندر اپنی ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو ہر جو بھی لوگ جس پارٹی سے ان کا ویژن جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ فالو کرتے ہیں تو ان کو انکریج کرنا چاہیے. یہ کمیونٹی کے بھی حق میں اچھا ہے اور یہ ہمارے لیے میرا خیال ایک بڑا لانگ ٹرم پراسپیکٹ. صحیح. آپ نے جو بات کی ایرن مل کی خاص طور پہ کہ وہاں پہ کنزرویٹو کیوں پاکستانی کینڈیڈیٹ نہیں لے کے آتی، تو میرے خیال میں ان کا بھی ہر ایک کا ایک پروسیجر ہی ہے نا. جس طرح سے کنزرویٹو میں بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ نامینیشن کم ہی ہوتی، وہاں بھی الیکشن جنرلی ہوتے ہی ہیں. اور ابھی اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ شارٹ اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں تو ابھی بہت سی جگہوں پہ ڈائریکٹ نامینیشنس کے تھرو جو ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں. اور لیکن این ڈی پی میرے خیال میں ایک خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاص طور پہ جہاں پاکستانی کو صرف ووٹ جو ہے وہ کاٹنے کے لیے، مطلب یہ میرا اپنا پرسیپشن ہے، میں ہوتا غلط ہوں، وہ جان بوجھ کے شاید ایسا کرتے ہیں کہ جہاں پاکستانی کو کینڈیڈیٹ ہو وہاں وہ پاکستانی کینڈیڈیٹ اس لیے لاتے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ این ڈی پی کا اپنا ووٹ تو ہے، وہ تو پکا ہوتا ہے، ہر پارٹی کا اپنا ووٹ ہوتا ہے. کیونکہ یہ فیڈرل الیکشن جو ہے یا جو پروونشل الیکشن ہے یہ پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، پرسنالٹی الیکشن کم ہوتے ہیں. ہاں کمیونٹی کا اپنا جو ووٹ ہے 2 سے لے کے 4-5 ہزار تک وہ ضرور جو ہے ان کو ملتا ہے. تو وہ میرے خیال میں وہ نیگیٹو جاتا ہے بجائے پازیٹیو، کہ میرا اپنا خیال ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیے میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا. میں پورا ایک فیڈرل الیکشن لڑا ہوں، کیمپین بھی رن کی ہے، اپلائی بھی کیا ہے. میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ بات بتاؤں کہ پارٹی لیول پر کوئی ایسی سوچ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز میں نے کہیں نہیں دیکھی کہ انہوں نے انکریج کیا ہو کہ جی اسکاربرو سینٹر میں سلما زاہد ہیں تو وہاں پہ کوئی پاکستانی لے. یہ چیز ان کے کہیں جسے کہتے ہیں دور دور تک ان کے نزدیک بھی نہیں ہے جو پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور اس کا میں آپ ایک سائڈ آن دا سائڈ آف دس میں ایک اور بات کہوں گا کہ ابھی جو فیڈرل الیکشن ہو رہا ہے، سوری 2 باتیں کہوں گا کوئکلی. ابھی جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں مسز ساگا میں این ڈی پی نے 3 مسلمان کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ نامینیٹ کیے ہیں. آپ دوسرے دونوں حضرات سے پوچھیں کہ ان کی پارٹی نے کتنے کیے. اور سیکنڈلی یہاں پہ یہ دونوں جو مہمان ہیں یہ میرا خیال اسٹریٹسول سے ان کا تعلق ہے. اسٹریٹسول میں لبرل پارٹی نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ٹوٹلی اینٹی ڈیموکریٹک جسے کہتے ہیں پروسیس کا وہ حصہ بنے. نہ انہوں نے پروونشل کینڈیڈیٹ نہ فیڈرل کینڈیڈیٹ وہاں سے کسی ڈیموکریٹک طریقے سے لے کے آئے. جس کا دل کیا اس کو نامینیٹ کیا. وہ ایک دن اوور نائٹ وہ لے کے آئے ہیں
میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی بھی پاکستانی کا کوئی وائس کو اہمیت دی گئی. یہاں پہ مفتی صاحب کی آواز ہے اور بہت اچھے اچھے لبرلز ہیں جو اسٹریٹسول میں ہیں, ان کی آواز ہے, لیکن کسی کو بھی نہیں انہوں نے پوچھا. صرف مجھے اس سارے سینیریو میں کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے, وہ یہ کہ شفقت صاحب جو ہیں وہ برامپٹن سینٹر سے ہو گئے ہیں, تو وہاں پہ پاکستانیوں کی امید انشاءاللہ قائم رہے گی. ہاں یہ بالکل مزہ بات ہے سلمان بھائی کی کہ دس اسٹریٹسول رائڈنگ واز ہیلڈ بائی واجد خان پریویسلی. یہاں کافی مسلم تعداد ہے. گگن جو ہے فیلئر تھا کینڈیڈیٹ, وہ ریزائن کر کے بھاگ گیا, جیسا 2-4 اور بھی ایم پیز لبرل کے بھاگ گئے ہیں. اس میں نیوڈیپ بھی ہے, اور وہ نیوڈیپ کے ساتھ کلوز تھا گگن. جیسا گگن ریزائن کیا وہ پیراشوٹ کرے کینڈیڈیٹ کو, حالانکہ وہ رائڈنگ میں مسلم کینڈیڈیٹ جیتنے کا نامینیشن کا بہت ہائی چانس ہے, اینڈ ایون ان اے جنرل الیکشن. So I agree with Salman bhai on that, and you know لوگ بولتے liberal party مسلمان کے دوست ہے, فلاں ہے, یہ ہے. Nominations میں they have an atrocious record, the worst record in hijacking ridings. کتنے کی ہمارے لوگ جو ہے nominations جیتے ہیں ان لوگوں کو remove کر دیے ہیں by force. Liberals notorious ہے. اچھا اب رہی بات conservatives کی, we had a very tough time to find candidates to run from our community. Because ہماری کمیونٹی ابھی شفٹ ہو رہی بیک انٹو کنزرویٹوز پوسٹ ہارپر ایرا. ہلو وہ ہو رہا, لوگوں کے ذہن کھل رہے, اور ہمارے پاس اب کینڈیڈیٹس آ رہے سلولی. انشاءاللہ نیکسٹ 1 or 2 الیکشن میں آپ دیکھیں گے مے بی 10-15 لوگ نامینیٹ ہو جائیں گے فرام کنزرویٹو پلیٹ فارم. جی مفتی صاحب آپ اس حوالے سے کچھ کہیں گے؟ جی میں یہ عرض کروں گا. دیکھیں جہاں تک نامینیشن کی بات ہے, یہ ہماری پارٹی لبرل پارٹی میں جو لیڈر آف دا پارٹی ہے اس کے پاس لمیٹڈ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ لمیٹڈ نمبر میں اپوائنٹمنٹ کر سکے, جو کہ اس کا رائٹ ہے. دے کین ڈو اٹ اینڈ دے ڈونٹ ڈو اٹ لائک ایوری آفٹن. ڈیفینیٹلی ابھی اچانک سے یہ آیا ہے تو اس میں ان کو ڈیسیژن لینا پڑا ہے. وہ اس پہ ہم ڈیبیٹ ود ان پارٹی کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اس میں طریقہ کیا تھا یا نہیں تھا, دیٹس ڈیموکریٹک پروسیس ہے. لیکن آپ کی جو کنزرویٹو پارٹی ہے اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے اپوائنٹمنٹس کی. لبرل میں لمٹ ہے, آئی تھنک اٹس 4 if I'm not wrong. تو لیکن کنزرویٹو میں اس لمٹ لیس, آپ 100% نامینیشن کر سکتے ہیں. تو یہ ایک کویشچنبل پروسیس ضرور ہوتا ہے بھی ایک پارٹی میں ایسی آپ نے پالیسی کیوں رکھی ہوئی. آئی ایم شیور کہ ارشد بھائی جو ہے جا کے پوائنٹ آف ویو رکھیں گے وہاں پہ کہ اس کو تھوڑا چینج ہونا چاہیے. تو لیکن یہ ظاہر ہے کہ مجبوری میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اور میں نے کہا ود ان پارٹی وی کین آلویز ڈسکس اٹ. لیکن ہے کہ جب اتنی ایمرجنسی آ جائے کہ ابھی اچانک سے وہ جو کینڈیڈیٹ آلریڈی سٹنگ ایم پی ہے وہ نہیں آ رہا آگے, تو اس کو کوئی ریپلیسمنٹ تو چاہیے تھا. تو اس لیے ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لینا پڑتا. ہو سکتا ہے وہ بہت سے لوگوں کو اچھا نہ بھی لگا ہو, اور but still it's a process. اور اس میں کوئی انڈیموکریٹک چیز اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ آلریڈی پارٹی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے, اس کو اوور رول نہیں کیا گیا. جناب آج تقریباً ہم کچھ جو ٹاپکس تھے کچھ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں, اور ابھی آخر میں آپ سے میں ریپ اپ جو آپ کرنا چاہیں آج کی گفتگو کا وہ ضرور لوں گا. لیکن ابھی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ممکن ہے اس میں چینج آ جائے. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اس دفعہ پاکستانی کمیونٹی سے 5 یا 6 لوگ الیکشنز جو ہیں وہ جیت سکتے ہیں. اقرا خالد صاحبہ مساگا ایرن مل سے, شفقت علی صاحب برامپٹن سینٹر سے, سلمان ظاہر صاحبہ اسکاربرو سینٹر سے, سمیر زبیری صاحب مونٹریال سے, یاسر نقوی صاحب اوٹاوا سے, ملیحہ شاہد صاحبہ وڈبی سے, اور ندیم اکبر صاحب کے چانسز 50-50 ابھی تک چل رہے ہیں. ملٹن سے ان کے چانسز ہیں. یہ ہمارا خیال ہے کہ یہ آگے پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں. باقی ظاہر ہے جیسے جیسے آگے چیزیں چلیں گی. باقی بھی دوست بہت سارے جو ہیں وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کے بارے میں ابھی پولز ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں. تو میں چاہوں گا آپ تمام لوگ آخر میں ریپ اپ آج کی ڈسکشن کو کرنا چاہیں. اسد بھائی آپ سے پہلے. سو فرسٹ تھنگ از یہ بہت اچھی پروگریس کر رہی ہماری کمیونٹی. اچھا اس میں امپورٹنٹ چیز ہے سارے مسلمان بھائی بہن سمجھنا چاہیے, پارٹیسپیٹنگ ان دی پولیٹیکل پروسیس از پارٹ آف آور فیتھ. Spending money in the political process will get us sawab. Volunteering our time will get us sawab, because we're doing this as part of our civic engagement responsibility as Muslims. Right. So everybody should not be sitting around.
they should be volunteering with the party that they like. They should not be sitting around, they should be donating. And further to what Mufti Sahib was saying, we should also be getting involved in the party's delegate process and policy making. That's important. Yes, بالکل. مفتی صاحب. جی یہ میں اس کو کنکر کروں گا کہ ہمارے یہاں جو نا جیسے میں نے وی وی ڈی کی بات کی تھی وہی والنٹیئر ووٹ اینڈ ڈونیٹ, اور آپ اس میں دیکھیں کہ ہمارے یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ بہت سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں آلریڈی نامینیٹ ہو چکے ہیں آلریڈی, اور بہت سارے ان دا پروسیس بھی ہیں. ایک دوسرا آسپیکٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو اس میں آرگنائزیشن کے اندر جو ہے نا ہماری نمائندگی ابھی مزید چاہیے. تو اس کا میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے جو آلریڈی ممبر بن چکے ہیں اور یا جو اس پولیٹیکل پروسیس میں پارٹی کے اندر کوئی پوزیشن ہولڈر ہے یا جو ان کو اطلاع ملتی ہے کہ پارٹی میں فلاں جو ہے اوپننگ آنے والی ہے یا پروسیس ہونے والا ہے, تو وہ ہمیں کمیونٹی کے ساتھ شیئر کریں ان ٹائم, تاکہ ہمارے لوگ جو ہے پریپیئر ہو کے جائیں اور اس کے لیے کانٹیسٹ کریں اور پارٹی لیول میں جا کے اندر پہنچیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ پارٹی کے اندر ہوتے ہیں نا تو آپ کو پارٹی کی باتیں باہر پتہ چلتی ہیں کہ اب اندر کیا ہو رہا ہے. آپ باہر بیٹھے ہوئے کمرے کے باہر اندر نہیں پتہ چلتا کیا ہو رہا ہے. تو آئی تھنک دس از ون مور آسپیکٹ کہ نہ صرف اونلی نامینیشن بلکہ پارٹی کے اندر بھی آپ اندر جانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی آواز وہاں اندر تک پہنچ سکے انشاءاللہ. ٹھیک, رائٹ. سلمان صاحب آپ اینڈ میں کیا کہیں گے؟ جی میں بالکل I will echo the same sentiment just like my other two participants کہ we as Canadian Pakistanis should represent all major parties and we should volunteer, we should go out and vote, and we should also set a good example for our youngsters to come up and be part of the system. Because end of the day it is all about having a better future, and we are all working towards giving our sons and daughter a better tomorrow, and that can only be possible کہ اگر ہم ان کو encourage کریں, ان کو وہ contribute کر سکیں اور اس سسٹم کا پارٹ بن سکیں. جو سسٹم ہے اس کے چلتے رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. تینوں پارٹیز کے اندر آپ کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کو کھلے دل سے لینا چاہیے. اور جس طرح آپ نے جن ناموں کا ذکر کیا, میں ان سب کو بیسٹ آف لک وش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ پاکستان کی اور مسلمانوں کی نمائندگی پارلیمنٹ میں جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس طرح کر سکیں. بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کا, اور مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی, اور اسد بھائی آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. جناب ابھی جو ڈسکشن ہوئی ہے, ابھی ہم شکریہ سر, ابھی جو ڈسکشن ہوئی ہے ہم بنائے طور پر دوسرا پروگرام کہہ لیے الیکشن کے حوالے سے ہم نے کیا تھا. ابھی ظاہر ہے تھوڑا جیسے آگے کہ پروگریس ہوگا تبھی پولز بھی فرق ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا سا چیزیں سامنے بھی آئیں گی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کچھ پارٹیز جو ہیں وہ نامینیشن کے حوالے سے وہ جو اپنا اختیار استعمال کرتی ہیں, کہیں کہیں وہاں کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو جاتی ہے. اگر ایک کمیونٹی میں اتنے ممبر ایک رائڈنگ میں ہیں کہ وہ اپنے ممبر کو منتخب کر سکتے ہیں تو ان کا حق ہونا چاہیے کہ وہاں سے وہ نمائندہ منتخب, وہ الیکشن ضرور لڑے, اس کو فیئر چانس ضرور ملنا چاہیے نامینیشنز کے حوالے سے. لیکن کہیں کہیں اس میں زیادتی ہو جاتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو, چاہے لبرل ہو, چاہے کنزرویٹو پارٹی ہو. این ڈی پی کو ابھی تھوڑا سا محنت اس حوالے سے کرنا ہوگا, ان کو بندے آئیڈینٹیفائی کرنے ہوں گے اور اپنے پروسیس کو سپیڈ اپ کرنا ہوگا, کیونکہ بالکل ان دی اینڈ جو ہیں یہ اپنے لوگوں کو نامینیٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں بھی کنفیوژن رہتا ہے. لیکن ظاہر ہے ابھی جیسے بتایا کچھ مسائل ضرور ہیں, لیکن بہرحال لوگ این ڈی پی کے مانیفیسٹو کے ساتھ کافی حد تک بہت سے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ چلتے ہیں. اب جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہ ممبران ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کے ہیں, دیکھیں اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی پارٹی سے ہو, لیکن آپ اپنے ممبران پارلیمنٹ جو الیکشن لڑ رہے ہیں, جو امیدوار ہیں, ان کو ضرور سپورٹ کریں. ٹھیک ہے آپ کی اپنی سپورٹ پارٹی کی ہے, لبرل کی ہے, کنزرویٹو کی, این ڈی پی کی ہے, لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ وہاں مضبوط کینڈیڈیٹ کون ہے. اگر آپ کا کینڈیڈیٹ آپ کی کمیونٹی کینڈیڈیٹ مضبوط ہے تو ضرور اس کو سپورٹ کیجیے. اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کے بھی کرنا چاہیں, اور تو بعض اوقات ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کو اپنے امیدواروں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی جو ترجیحات ہیں پارٹی کی اس کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, پہلے اس حوالے سے آپ کو بات کرتا ہوں. آپ کے لوگ جب آئیں گے, فرض کر لیجیے 3 تھے, اب 6 ہو جاتے ہیں, اگلے الیکشن میں 12 ہو جائیں گے, تو پھر تمام لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ کمیونٹی کتنی امپورٹنٹ ہے, ان کے ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کو لے کے چلنا ہے, ان کے مسائل کو حل کرنا ہے. اور بہت ساری چیزیں ابھی بہت سی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے, ویزا کے حوالے سے, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, مختلف لوگ مختلف حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ وہ پرابلم ہے, اگر ہماری میجورٹی ہو پارلیمنٹ میں, ہماری سے ہو, ہمارا ایک گروپ ہو, تو یقیناً اس کے اوپر ہم قابو پا سکتے ہیں.
انشاءاللہ تعالیٰ امید بہت ہے کہ اچھے الیکشن ہوں گے, ہمارے لوگ کامیاب ہوں گے. اور ہاں, ووٹ آپ کو ڈالنا ہے ضرور. پینڈیمک ہے, ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے ووٹ ڈالیے. 4 دن ہیں جس پہ ایڈوانس پولنگ ہے, آپ ایڈوانس پولنگ میں ووٹ ڈال لیجئے اور کوشش کیجئے کہ تمام لوگ جو اہل ووٹر ہیں وہ ووٹ کا حق جو ہے وہ ضرور استعمال کریں. اس سسٹم میں آئیں, کوالیفائڈ لوگوں کو لے کے آئیں, نوجوانوں کو لے کر آئیں. ہم لوگ اس میں تھوڑا سا پیچھے ہیں, والنٹیئر ورک میں ہم پیچھے ہیں, ڈونیشن میں کہیں کہیں پیچھے نظر آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا انٹریکشن دوسری کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ کم ہے, اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز, اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. اسٹوڈیو انجینئر طارق بھٹی اور اپنے میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپورٹ کریں. محفوظ اور ہسپتالوں, ڈاکٹرز کے دفاتر, فارمیسیز اور عوامی ویکسینیشن کے مقامات پر حاصل ہیں. اپنا کردار ادا کریں, اپنی ویکسین حاصل کریں. 300 زبانوں میں مدد کے لیے ontario.ca/book vaccine پر جائیں یا 1888-999-6488 پر کال کریں. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. اگر آپ کا کوئی بھی کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایک بہترین لائر کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمپئن ڈیوڈ ہموفارب. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. آپ کا کوئی بھی کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہمیں کال کریں 416-570-0157. بینک آف پنجاب لایا پاکستان کا پہلا مکمل فری روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, جس سے آپ کو ملے موبائل ایپ, دنیا بھر میں ڈیبٹ کارڈ کی فری ڈیلیوری اور بنا چارجز کے استعمال کی سہولت, نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا موقع, آٹو لون اور آن لائن یوٹیلیٹی بلز جیسی بے شمار سہولیات. ابھی www.bop.com.bk پر آن لائن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ فارم فل کیجیے اور پائیے ایکسلنس یونٹ کے ذریعے 24 گھنٹے ڈیڈیکیٹڈ سروسز. بینک آف پنجاب, رکھے ہر فرد کا خیال. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. الصلاة خير من مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ. ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے. اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکفل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے. ڈونیشنز کے لیے کال کریں 9052571342 یا wimcanada.com پہ لاگ ان ہوں. اپنے پیاروں کو بلائیے کینیڈا میں بسائیے ICC امیگریشن. مستقبل سنوارے آسانی کے ساتھ ICC کے ساتھ.
ICC इमिग्रेशन के RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। It's 905-461-2424। ICC Immigration. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। सो कॉल नाउ एट 416-508-3989। Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. Hi, I'm Mr. Maladina from Home Life Jeevan Reality, where our vision is your growth. Are you looking to buy, sell, invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial, pre-construction and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one consultation, you can always call me at 416-434-3102. Since 1993, MWC food banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत से मुल्क और वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है। हेल्थ कनाडा से मंजूर शुदा 75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता pH बैलेंस्ड फार्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है। 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा।
आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Babur today at 647-962-0007. Team Farhan, Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction, and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com.